کرتے ہیں. میں آپ کو پاکستان کی تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. پاکستان بن گیا, کچھ دیر بعد, کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک شخص ہندوستان میں گرفتار ہو گیا سمگلنگ کے جرم میں. جو پاکستان بارڈر کراس کر کے ادھر سمگلنگ کے جرم میں گرفتار ہو گیا. جب وہ گرفتار ہوا تو تب نیا نیا نظام بن رہا تھا, تو وہ مقامی حکومت نے اس کو کہا ہندوستان کی کہ یار اس کو آج کی رات اپنے گھر میں بیڑیاں شیڑیاں ڈال کے رکھو, تو صبح پھر اس کو جو ٹوٹی پھوٹی وہاں سسٹم چل رہا ہے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کریں گے. جب اس شخص کو رات میں رکھا گیا نا, تو اس نے اپنی بیوی کو کہا چلو اس کو کھانا پینا دے دینا, جو بھی اس کا سامان ضرورت ہے, کپڑے شپڑے اس کو دو. صاحب ظاہر ہے یہ مجرم تو ہے لیکن ہمارا قیدی ہے. جب وہ خاتون, وہ سکھ آدمی کا گھر تھا, وہ سکھ شخص کا گھر تھا, وہ خاتون جب کھانا لے کر اس شخص کے سامنے آئی نا, تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں ہم نے پاکستان سمگلنگ کرنے کے لیے بنا کر دیا تھا. وہ شخص حیران ہو کے اس خاتون کی طرف دیکھنے لگا. اس نے کہا اچھا میرا جرم ہے سمگلنگ, لیکن تم مجھے یوں کیوں کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا بے غیرت اور بے شرم, میں مسلمان کی بیٹی ہوں. یہ وطن لوٹتے وقت انگریز مجھے اٹھا کر لے آئے تھے. میں تو انتظار میں تھی کہ کوئی محمد بن قاسم کا وارث آئے گا, کوئی صلاح الدین ایوبی کا وارث آئے گا, کوئی جناب محمود غزنوی کا وارث آئے گا. تم تو سمگلر نکلے, وہی سمگلروں کی اولادیں, اور وہی سمگلر جو جناب آج سوئس بینک میں یہاں سے پیسے نکال کر وہاں بھیج رہے ہیں. یہ سمگلروں کی اولادیں ہم پر مسلط ہیں. اس خاتون نے, اس بہن نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہم نے لاکھوں اپنی عزتیں اس لیے لٹوائی تھی کہ تم سمگلنگ کرو. ہم نے تو عزتیں اس لیے لٹوائی تھی کہ وہ پاکستان بننے جا رہا ہے جس پاکستان میں حضور کے دین کا پرچم بلند ہوگا. یہ ہے ہماری داستان, جس کو خون سے لکھا جائے تو شاید بھی کم ہو. اتنی قربانیاں دینے کے بعد یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا, لیکن ان لائنوں نے پاکستان کو 75 سال تک جناب اس کو کھا بھی لیا. اس کو جس کا دل چاہا, جہاں سے دل چاہا, اس نے اس کو کھایا بھی, توڑا بھی, اور جو نقصان پہنچا سکتا تھا نقصان پہنچایا بھی. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے خون جو دیا, ہم نے اس سے غداری نہیں کی. نہ ہمارے بڑوں نے غداری کی, نہ ان کے بڑوں نے غداری کی, نہ سید ابو الحسنات نے غداری کی, نہ سید دیدار علی شاہ نے غداری کی, نہ علامہ خادم حسین رضوی نے غداری کی, نہ جناب علامہ عبدالستار خان نیازی نے غداری کی, نہ جناب سردار عبدالرب نشتر نے غداری کی, اور نہ لیاقت علی خان نے غداری کی, نہ مولانا شوکت علی جوہر نے غداری کی. ہمارے بڑوں نے اس پاکستان کے ساتھ اور اس پاکستان کے نعرے کے ساتھ غداری نہیں کی. غداری زرداری نے کی, غداری نواز شریف نے کی, غداری ضیاء الحق نے کی, غداری پرویز مشرف نے کی, غداری جناب عمران خان نے کی. جو کل کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا, لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو بڑا محب وطن ہے. میں نے کہا کیسے محب وطن ہے؟ کہتا ہے جی وہ بہت بڑے اسٹیڈیم میں جہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں وہاں کھڑا ہو کے قومی ترانہ پڑھا ہے. میں نے کہا تجھے منافق کا نہیں پتا, یہ تو قومی ترانہ ہے, منافق تو پیچھے کھڑے ہو کر فرض نمازیں پڑھ رہے تھے. منافقوں کی پہچان ہی یہ ہے, منافق تو پیچھے کھڑے ہو کر فرض نمازیں پڑھ رہے تھے, جمعے والے دن پہلے ممبر پہ کھڑے ہو جاتے تھے. یہ تو منافق کھڑا ہو کے ترانہ پڑھے گا نا, اس کا پردہ جو چاک ہو رہا ہے, اس نے ترانے پڑھنے ہیں. تو ترانے نہیں, تو جو ترانے لکھنے بھی شروع کر دے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے تو منافق اعظم ہے. اور اب ڈیلے کرنے کے لیے ہمارے پاس خبریں موجود ہیں, کون کس سے ملنے کہاں کہاں جا رہا ہے. یہ یاد رکھنا, وہ کوئی بھی ہو جس نے اس پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی بھی غداری کی ہے, تحریک لبیک پاکستان والے اس کے وجود کو قبول نہیں کریں گے, اس کے وجود کو قبول نہیں کریں گے. جس نے کہا یہ عارضی لائن ہے, اس کے وجود کو قبول نہیں کریں گے. جس نے کہا جناب ہم ایک ہی رحمان اور رام کو مانتے ہیں, اس کی وجود کو پاکستان والے قبول, تحریک لبیک پاکستان والے اور یہ ملت قبول نہیں کرے گی. اس لیے کہ وہ جس سے اس وطن کی جیل تو نہ کاٹی گئی اور بھاگ کر لندن جا کر بیٹھ گیا, جس کو لندن کے ایسی راس آئے ہوں, اسے ملت کے درد کا کیا پتا, اسے قوم کے درد کا کیا پتا. اس کو کیا پتا کہ یہاں بیٹیاں غربت کی وجہ سے, تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے کاٹی جا رہی ہیں.
ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں. تم نے اس ملک کے عوام اور قوم کو اس حد تک لے جایا ہے کہ سارے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار یہ تم نے پاکستان حاصل کیا, یہ تم نے نعرہ لگایا, یہ تم نے اپنے وطن کے ساتھ کیا. میں ان سب کو کہتا ہوں ہم نے اپنے وطن کے ساتھ کچھ نہیں کیا. ہم نے لاشیں اٹھائیں, بھائی زخمی کروائے, بچے اپنی بچیاں جیلوں میں بھجوائیں, اپنی خواتین کی جناب گھروں کی چادر اور چار دیواری کی پامالی کی, لیکن اپنے پاکستان کے خلاف ایک حرف نہیں بولا, ایک سوچا بھی نہیں, بلکہ یہ کہا کہ اوئے یہ پاکستان ہمارا ہے, یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا ہے. ابھی فی الحال یہ کچھ جناب وہ چند ناہنجاروں اور غداروں کے ہاتھ میں ہے, لیکن یہ یاد رکھنا وہ کہہ گئے ہیں نا کہ منزلیں عشق کی آسان ہوئی چلتے چلتے. آپ کو اس لیے زیادہ چلاتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے, اور جب آپ کے ہاتھ کوئی چیز آئے, اس حکومت کی یا اس جناب ریاست کی کوئی ذمہ داری آئے, تو آپ کو احساس ہو کہ ہم کیسے چلتے چلتے اس منزل تک پہنچے ہیں. آپ کو اس چیز کا احساس رہے کہ ہم نے کتنی مشکلوں سے جا کر وہ چیز حاصل کی ہے. ان کو کیا پرواہ ہو, ان کے کون سے بچے لٹے ہیں, ان کے کون سے قافلے لٹے ہیں, ان کو کیا پرواہ ہو. بچے تو ہمارے لٹے تھے جناب, خاندان تو ہمارے کٹے تھے, اور جناب ٹرینیں تو بھر کر ہمارے سروں کی آئی تھی. یہ تو آئے اور امریکہ نواز بیٹھ کر آ کر, کوئی برطانیہ نواز, کوئی امریکہ نواز, کوئی انگلستان نواز, کوئی فرانس نواز, وہ آ کر ہمارے پر حکمران بن گئے. یہ درد تو ہمیں ہے نا, یہ درد کو مزید بڑھانے کے لیے منزل عشق کی آسان ہوئی چلتے چلتے, منزل عشق کی آسان ہوئی چلتے چلتے, اور چمکا تیرا نقشے کفے پا آخر شب, اور چمکا تیرا نقشے کفے پا آخر شب. اور یہ یاد رکھنا منزلیں انہیں کو ملتی ہیں جو موسم کے اور گرمی اور سردی کا اور جو خزاں بہار کا انتظار نہیں کرتے, جو موسم کی سختی اور جناب گرمی کا نہ کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, نہ موسم کی سختی اور گرمی کو جناب کو جانتے ہیں. ان کے لیے کہتا ہے شاعر کے سردی اور گرمی کے عذر نہیں چلتے, سردی اور گرمی کے عذر نہیں چلتے, سردی اور گرمی کے عذر نہیں چلتے, موسم دیکھ کے صاحب عشق نہیں ہوتا. سردیوں کے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. موسم دیکھ کے صاحب عشق نہیں ہوتا. فیض آباد کی ٹھنڈی راتیں ہوں یا حبس کی گرم ترین اور گھٹن والی راتیں ہوں, تحریک لبیک پاکستان والے اپنی منزل کی جانب چلتے چلتے آسانیاں اور جناب مشکلیں دیکھ کر رک نہیں رہے, بلکہ وہ اپنی منزل کے جانب جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگر آپ اور میں اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہے تو جو انہوں نے 75 سال اس وطن عزیز پاکستان کے ساتھ کیا ہے, اس کا کفارہ اگلے 25 سال میں ہو سکتا ہے. اگر تم اور میں وفادار رہے اس وطن کے ساتھ, اگر قوم نے اپنی آنکھیں کھول لی, تو انشاءاللہ ویسے بھی ہمارے شاہ صاحب کہا کرتے ہیں کہ یہ خطہ ایسا ہے 100 سال نہیں نکالتا. یہ خطہ وہ ہے جو 100 سال نہیں نکالتا. 75 تو نکال گیا ہے, 25 انشاءاللہ تحریک لبیک والے نکالیں گے. اس کے لیے محنت درکار ہے, اس کے لیے خون پسینہ کرنے کے لیے اور جناب اپنی جاں فشانی کے ساتھ کام کرنے کے لیے وقت درکار ہے. اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہیں سننی, کسی ڈرانے والے کا ڈر نہیں سننا, اور جناب کسی کی بھی بات اپنے کانوں تک نہیں پہنچنے دینی. اس لیے کہ ہمارے علامہ صاحب فرما گئے ہیں غیرت بڑی چیز ہے, جہان تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. وہ لوگ جو آج جناب یہ سوچتے ہیں کہ بابا جی کو یہ مقام کیسے ملا, بابا جی نے پہلے ہر مکان اور مقام اپنی ٹھوکر کے ساتھ پیچھے کیا ہے, اس لیے یہ مقام ملا ہے. ہاں رستے میں بڑے لوگ آتے ہیں خریداری کرنے کے لیے, بڑے لوگ آتے ہیں لالچیں دینے کے لیے, بڑے لوگ آتے ہیں رستے سے بھٹکانے کے لیے, اور بابا جی تو بتا گئے ہیں سوئے طیبہ کارواں بے کارواں.
ہاں جی، ہماری منزل طیبہ کی گلی ہے اور طیبہ کا نگر ہے اور طیبہ کا نظام ہے، اور کسی منافق سے اور کسی جناب 2 نمبر کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا، بلکہ اپنی منزل